الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير إن أصابته سراء فشكر فله خير وإن أصابته ضراء فصبر فله خير وليس ذلك إلا للمؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ ارحم الراحمین، ساری کائنات کے رب، خالق اور مالک اور الہ، اتنے مہربان کہ اللہ فرماتے ہیں اے انسان، میں تمہاری اشارت سے بھی زیادہ تمہارے قریب، جب تم پکارو گے میں تمہاری دعا کو سنوں گا۔ تو جیسے اللہ کی رحمت دعا کو قبول کرنا ہماری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہے، اسی طرح اللہ نے کامیابی بھی انسان کے اشارت سے زیادہ قریب رکھی ہے۔ ہر انسان اس عقل کی وجہ سے کامیابی چاہتا ہے، اور کامیابی ہی عقل مندی کی بات ہے۔ تو کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم سے باہر اسباب اور مادی شکلوں کا محتاج نہیں کیا، بلکہ کامیابی کے لیے اللہ نے انسان کے جسم میں وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ ان کو صحیح استعمال کرنے سے یہ انسان کامیابی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ کامیابی باہر کی چیزوں میں نہیں، اسی لیے فرمایا کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے
اور نہ تمہارے مالوں کو، اسباب کو، جتنے بھی یہ دنیاوی اشکال ہیں ان کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اصل سرمایہ انسان کے دل کے اندر ہے، وَإِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے ان اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، اسی لیے فرمایا کہ مسلمان کا معاملہ عجیب ہے۔ ایمان اللہ نے سب سے بڑی دولت، کیونکہ سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے۔ ایمان اللہ کی ذات پر یقین کرنا اور اللہ کو ایک معبود ماننا، ساری کائنات کا خالق ماننا، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے جو اللہ اس انسان کو ایمان کی صورت میں عطا فرماتے۔ فرمایا ایمان جو لے آیا اس کا معاملہ عجیب ہے۔ فَإِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، اس کا تو ہر معاملہ خیر والا ہے۔ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرًّا، معمولی خوشی سے لے کر بہت بڑی نعمت اور خوشی والی چیز اس کو ملتی ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اور ایمان یہ بتلاتا ہے کہ یہ خوشی دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا دل اللہ کا احسان مند ہوتا ہے، وہ خوشی اس نعمت کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اس کا دل اللہ کی طرف کہ یہ خوشی کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی۔ اچھی نیند آ گئی اور رات کو جسم کا رواں رواں تھکا ہوا تھا، جسم چور تھا، تھکے ہوئے تھے، آنکھیں بوجھل تھی، اور تم ایک معمولی بستر پر سوئے اور گہری نیند آ گئی۔ یہ نیند کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جن کو صحیح نیند آتی ہے جب صبح اٹھتے ہیں تو ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ اور یہ مسلمان جو ایمان والا ہے یہ کہتا بستر بہت اچھا تھا، نہیں، ایئر کنڈیشن کی یہ ٹھنڈک بہت اچھی تھی، نہیں، ہوا بہت ٹھنڈی چل رہی تھی، نہیں، کیوں؟ یہ تو مخلوق ہیں اور یہ اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ نے خدمت میں لگائی ہیں، اللہ نے یہ فائدہ اس میں رکھا ہے۔ وہ کہتا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے نیند جو موت کی ہمجن سے ہماری راحت کی اور جہاں تھکاوٹ کے دور ہونے کی کا ذریعہ بنایا، تو اس نے نیند سے ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ، اس کے دن کی ابتدا اللہ کے شکر سے ہوتی ہے، اور اللہ بڑے قدردان ہیں ایمان والوں کے بول کے، ایمان والے کے ہر عمل کے، اس کے دیکھنے، ہر دیکھنے کے بڑے قدردان، اس کے سننے کے بڑے قدردان، اس کی سوچ کے بڑے قدردان۔ تو ایمان والے کی ابتدا ایمان کی وجہ سے اللہ کی تعریف، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے سلایا بھی۔ لیکن نیند تو موت کی ہم جنس ہے کہ نیند سونے والے کو کوئی پتہ نہیں میں کہاں ہوں، تخت پر ہوں اور میں پھولوں کی سیج پر ہوں یا راستے پر ہوں یا مٹی پر ہوں۔ نیند کے بعد ایسی کیفیت اللہ عطا فرماتے ہیں، فرمایا اس کے بعد مجھے زندگی عطا فرمائی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میری نعمت کے ملنے پر تو نے میری حمد بیان کی تو یہ نعمت اور اچھی کر کے بڑھا کے دوں گا اور تمہارے لیے اجر بھی لکھ دیا جائے گا۔ لیکن یہ نتیجہ ہے ایمان کا۔ اس سے پہلے ایمان کو بنانا پڑتا ہے، یقین کو بنانا پڑتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جو بیان ہو رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس یقین کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ یہ یقین ہی اس بات کو بتلاتا ہے۔ مسلمان کپڑے پہنتا ہے تو دنیا والے تو کون سے برانڈ کا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، سلک یا کس نے ہے، وہ تو آفاق ہی میں گم ہے، وہ تو ان چیزوں میں گم ہے۔ لیکن ایمان والا کپڑے پہن کر کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ او بھائی، ربی ہمارا وہ ہے، خالق ہمارا وہ ہے، رزاق ہمارا وہ ہے، ساری کائنات کو اس نے ہماری خدمت میں لگایا، اس نے انسانیت کی شرافت ہمیں بخشی اور اپنی عبادت کا تاج ہمارے سر پر رکھا۔ کہ یہ کون ہے؟ ساری کائنات، اس کو پیدا کرنے کا مقصد یہ کیا ہے کہ یہ انسان کے لیے مسخر ہے۔ آسمانوں کا کھڑے رہنا، سورج کی یہ رفتار اور اس کی یہ حرارت اور یہ روشنی، چاند کی چمکنا، چاندنی، ستاروں کی جگمگاہٹ، ہواؤں کی روانی، پانی کا یہ بہنا،
چشموں کا یہ ابلنا اور جنگلوں میں درختوں کا اگنا، یہ سب مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ فرمایا انسان کے لیے ہم نے مسخر کر دیا، اور انسان کو اللہ نے اپنی چاہت والے احکام کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے ہمیں انسان بنا کر یہ دیا۔ رشک کرتی ہے، فرشتوں نے رشک کیا، اے اللہ آدم اس کی اولاد آپ کی عبادت کرے گی، آپ کی خلافت کی مستحق ہوگی، ہم نور سے بنے ہوئے کب سے تیری عبادت میں لگے ہوئے، نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے، ہمیں یہ دے دے۔ اللہ نے فرمایا تم نور سے بنے ہوئے ہو، تم تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، تم میں نشو بھی نہیں ہے، نہ تم میں شرارت اور شر ہے، نہ تمہارے خلاف شیطان ہے۔ یہ خلافت کا مرتبہ تو میں نے اپنے اس بندے انسان کو دیا ہے، اس میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ یہ ایمان کی بنیاد پر شر کو پیچھے کرے گا اور خیر کو آگے کرے گا، اور یہ مخلوق کی ماننے کے بجائے اپنے سر کو میرے سامنے جھکائے گا۔ یہ میں نے عظمت انسان کو۔ تو ایمان والوں تو کپڑے پہن کر تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور اللہ نے مجھے عطا کیا۔ حالانکہ کپڑے کے پیچھے کھیتوں میں کپاس کا اگنا، پھر عورتوں کا یا مزدوروں کا اس کو چننا، پھر جو ہے فیکٹری میں لا کر بنولوں کو الگ کرنا، اور پھر اس کی صفائی کرنا، اور پھر دھاگا بننا، اور دھاگے سے اتنے بہترین قسم کا کپڑا بنانا، کپڑے کا مارکیٹوں میں آنا، اور مارکیٹوں سے درزی تک پہنچنا، اور درزی کا ماہر درزی کا اس کپڑے کو کاٹنا اور سینا۔ جو آفاق میں گم ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہ تو اپنی زبان کو کھساتے ہیں انہی کی تعریف میں، لیکن جس کو اللہ نے ایمان کا نور دیا ہے، جس سے وہ اللہ کو پہچانتا ہے، وہ کہتا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور جس نے مجھے یہ عطا کیا۔ نہ میری طاقت کا اس میں کوئی دخل ہے، نہ دنیا والوں کی، دنیا کی ہنر کا اس میں کوئی دخل ہے، یہ مہربانی تو میرے رب کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم تک کپڑا پہنچایا، اس پر تم نے میری تعریف کی، اب اس سے اچھی نعمت تمہیں عطا کروں گا، اور تمہارے اس تعریف کرنے پر میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کھانا سامنے آیا، کھانا آیا۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنا بڑا علم ہے، اور ایک حق کو پہچاننا ہے کہ وہ زمین کے ذروں سے لے کر فضاؤں کی ہواؤں سے لے کر پہاڑوں اور میدانوں کو چھوڑ کر سورج، یہ فضاؤں کی کہکشائیں، سورج چاند ستاروں کو چھوڑ کر آسمان اور فرشتوں کو چھوڑ کر ایمان والا پہنچتا ہے اللہ تک کہ اگر یہ کھانا مجھے کھلایا ہے تو میرے اللہ نے کھلایا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ کیا یہ الفاظ بول رہا ہے؟ کہاں اس کا ذہن پہنچ گیا، کہاں اس کے ایمان نے کہاں تک اس کے خیال کو پہنچایا، اور پھر اللہ کی طرف سے کتنی بڑی قدردانی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور رزق بنا کر عطا کیا۔ میرا اور کسی دنیا کی مخلوقات کا اس میں کوئی دخل نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اس شکر کرنے پر آئندہ اچھا کھانا تمہیں عطا کروں گا، اور تم سے جو خطائیں بھولے میں ہو گئی، تمہارے حقیقت کو پہچان کر اس زبان پر میرے شکر والے الفاظ لانے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ ایسے قدردان ہے۔ وہ عظیم انسان اللہ نے ہمیں بنایا، وہ عظیم انسان اللہ نے بنایا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت، یہ تو لاکھوں کا مجمع ہے اور کب سے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے رسول کی بات سن رہا ہے۔ اللہ کتنے خوش ہو رہے ہیں، کیسے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں، جیسے اللہ کی طرف سے خیروں کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ وہ تو جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے یہ حالات اترتے ہیں۔ صحابہ کرام تھے، ان کے ایمان کا کیا کہنا۔ چند صحابہ، چند، سینکڑوں میں بھی نہیں، دہائیوں میں شاید ہوں یا اکائیوں میں ہی ہو، چند صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے۔ صحابہ کرام کی وہ شکل و صورت جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، ایک ہے دل کا نور، اس کی روشنی، اس سے پہچاننا، وہ تو ایمان والے کو نصیب ہوتا ہے۔ ایمان والا دیکھتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے۔
اور ظاہری آنکھ سے چند صحابہ ہیں، چند ڈھائیوں میں بھی نہ ہو، دبلے پتلے جسم ہیں، بوسیدہ کپڑے ایسے ہیں کہ پھٹن کی وجہ سے حضور سے شرم کر کے ایک دوسرے کی اور کرتے ہیں، صحابہ کی حالت تھی، اور بھوک کی وجہ سے ان کے گال پچکے ہوئے تھے، رونے کی ایسے آنکھیں دھسی ہوئی تھی، لیکن چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کو حکم ہوا، جاؤ اپنے میرے بندوں کے پاس، اپنے صحابہ کے پاس، اور بتاؤ ان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ نے دیکھا، ادب میں بیٹھ گئے، متوجہ ہو گئے، اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول دل ایمان سے بھرا ہوا، زبان سے ایمان کے کلمات چھلکتے ہیں۔ صحابہ نے یہ کہا کہ ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم نعمت اسلام کے ملنے پر، سب سے بڑی نعمت ہے نعمت اسلام، سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں پہلی صف میں انبیاء ہیں، پھر دوسرے صف میں صدیقین ہیں، تیسری صف میں شہداء ہیں، اور پھر صالحین ہیں، انعمت علیہم، کہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اے اللہ کے رسول ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔ وہی ذات تو اس کی قابل ہے کہ تعریف اس کی جائے، وہی ذات اس قابل ہے کہ اس کی پاکی کو بیان کیا جائے۔ ہم تعریف کریں نہ کریں، وہ تعریف والا ہے، ہم تعریف کریں گے تو ہمارے تعریف کرنے سے اللہ ہمارا درجہ بلند کر دے گا۔ اے ایمان والے، تیرا الحمدللہ کہنا اور تیرا سبحان اللہ کہنا زمین کی اوپر والی سطح سے آسمان کی نچلی سطح کی فضا کو نور سے بھر دے گا۔ یہ ایمان کی حالت میں تمہارے یہ بول یہ اتنے معمولی ہیں۔ اے اللہ کے رسول ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے خطبہ اور ہماری بات کی ابتدا بھائی اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں نعمت اسلام جیسی دولت عطا کی۔ نعمت اسلام کیا ہے کہ پوری زندگی جتنے شعبے ہیں تمام شعبوں میں اللہ کے وہ احکام جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیے، ان احکام کا مجموعہ یہ نعمت اسلام، ان اعمال کا احکام کا مجموعہ یہ نعمت اسلام ہے کہ اللہ نے نعمت اسلام عطا کیا کہ ہر سانس، ہر گھڑی، ہر جگہ پر، ہر حال میں اللہ کا امر موجود ہے، ہم اللہ کے امر سے خالی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے احسان جتلایا قرآن میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے امت محمدیہ فخر کرو، آج ہم نے تمہارے دین طریقہ زندگی کو جو میرے احکام پسندیدہ احکام کا مجموعہ ہے اس سے مکمل کر دیا، اور یہ میری سب سے بڑی نعمت میں نے اس کو پورا کر دیا تمہارے لیے۔ اور دین اسلام ان احکام کا مجموعہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے حکم کی حقیقت اور طاقت کیا ہے؟ ایک اللہ کا حکم، ایک ایک انسان، 7 ارب انسان ہیں، 7 ارب روحیں ہیں انسانوں میں، اور قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ کفار نے پوچھا نا، یہودی نے کہا تھا کہ ان سے پوچھو، اگر نبی ہیں تو بہت صحیح جواب دیں گے کہ روح کیا چیز ہے۔ اللہ نے آیت اتار دی، قصہ تو بڑا ہے کہ آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا ایک امر ہے۔ جب تک یہ روح ہر انسان میں ہے، اس کی آنکھوں کی قیمت ہے، اس کی زبان کی قیمت ہے، اس کے جسم کا حسن ہے، اس کے پاؤں کی قیمت اور استعداد ہے۔ جس دن یہ آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے ایسے بیانات کہ دل لرز جائیں، آنکھیں ڈبا جائیں، خوشیوں سے چہروں پر رونق آ جائے، اس کی زبان میں وہ الفاظ میں نے ذکر رکھے ہیں، کانوں سے سننا، سن کر سمجھ کر اپنی زندگیوں کے مقصد کو بدلنا، تو یہ اور جو ہے دماغ سے ایسی سوچ کہ جس سے اللہ راضی ہو جائیں، اور ہاتھوں اور جسموں یا پاؤں کے سارے کارنامے، اے میرے بندو میرے ایک امر روح کی وجہ سے تمہارے اندر ہے۔ یہ روح ہے تو تم انسان ہو اور ساری خوبیوں والے ہو، اور سارے اعضاء یہ اعمال کر رہے ہیں۔ اگر اس روح کو نکال دیا جائے تو پھر یہ انسان نہیں، پھر یہ میت ہے، پھر یہ ان کمالات کا مجموعہ نہیں، پھر تو یہ ابھی تھوڑی دیر رکھو تو ایسا پھولے گا کہ بچے دیکھ کر چیخیں ماریں گے،
پھر ایسی بدبو اٹھے گی کہ لوگ اس کے قریب نہیں آ سکتے، اور پھر یہ اعضاء جو جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے آنکھیں نکل کر باہر گر جائیں گی، اور پھر یہ کھال پھٹ جائے گی، اور پھر پیپ ایسی ہوگی، اور پھر بدبو ایسی ہوگی کہ ایک انسان کی لاش پڑی ہو تو فضاؤں کو جو ہے بدبودار کر دے، کیوں اللہ کا امر نکل گیا۔ کیا چیز نکل گئی بھائی؟ اللہ کا امر نکل گیا۔ تو اللہ کے ایک امر کی وجہ سے سات ارب انسان چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس اللہ کے امر کی وجہ سے سارے ان جسموں کے ایمان والے اعمال ایسا کر رہے ہیں کہ ان کے ایک ایک کلمہ جائے ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اور جو دوسرے لوگ بھی دنیا میں کارنامے کر رہے ہیں اللہ کے اس امر کی وجہ سے۔ یہ امر موجود ہے، سارے اعضاء جڑے ہوئے ہیں، یہ امر موجود ہے، ہر عضو اپنا کام کر رہا ہے، اور یہ انسان کہلانے کے قابل ہے۔ اللہ کا ایک امر نکل گیا تو اسی طرح اے امت محمدیہ، اے ایمان والو، اس کائنات میں اللہ کا وہ دین جس میں لاکھوں اوامر ہیں یہ زندہ ہوگا تو یہ کائنات تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ بنے گی، امن کا گہوارہ بنے گی، عافیتوں کے آنے کا ذریعہ بنے گی، اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اور جوں جوں اللہ کے اوامر اس سے نکلتے چلے جائیں گے دنیا میں فساد برپا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ نے بتایا کہ ایک امر کی وجہ سے تمہارے سب کے کارنامے ہیں، تو اللہ کا دین موجود ہوگا، اللہ کا دین موجود، اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ نافرمانوں پر۔ اللہ کا یہ دین اور اس کا ایک ایک امر اتنا قیمتی کہ ایک اللہ کہنے والا بھی دنیا میں موجود ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایمان والے جو اللہ کہہ رہے ہیں، اگرچہ ان کی بازاروں سے اللہ کے احکام نکل جائیں، ان کی زندگی کے شعبوں سے اللہ کے احکام نکل جائیں، اللہ ان کو قیامت اور سور کا دھماکہ کہ جس سے آسمان ٹوٹ جائیں، ستارے ٹکرا جائیں، چاند ختم ہو جائے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح پھر جائیں، اس سے سمندر میں آگ لگ جائے، کروڑوں بموں سے زیادہ دھماکہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں پر میں یہ قائم نہیں کروں گا۔ یہ تو بالکل کمزور ایمان والے رہ جائیں گے، اللہ ہی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں باب میں آتا ہے کہ شام سے یا یمن سے ایک ہوا چلے گی جو ریشم سے بھی زیادہ نرم، اس ہوا کو سونگنے میں مزہ آئے گا، لیکن ان کی روحیں بڑی آسانی سے نکلتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی روحوں کو قبض کر لیں گے، کوئی ایمان والا نہیں رہے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ولادت کا سلسلہ بھی اللہ بند کر دیں گے کہ معصوم بچوں پر اللہ قیامت کے دھماکے کو قائم نہیں کریں گے۔ پھر خواہشات پر چلنے والے اور یہ کہنے والے جسم ہمارا ہے، ہم جیسے اپنی مرضی کریں، اللہ فرماتے ہیں ان پر میں قیامت کو قائم کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی بالکل شہرت سے زیادہ قریب اور کامیابی کا جو ہے سرمایہ ہر ایک کو برابر دیا۔ حکومتیں، عہدے اور کارخانے اور دکانیں اور تجارتیں اور جائیدادیں اور محلات اور گھر، یہ دنیاوی نظام کے اعتبار سے اللہ نے تقسیم کیے ہیں۔ کامیابی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے فرمایا نہ اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے مالوں کی شکلوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال، جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے انسان کا اصلی سرمایہ دل کے یقین کا ٹھیک ہونا اور جسم کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہونا، یہ انسان کا اصلی سرمایہ ہے۔ دنیا کا سرمایہ تو ایسا ہے، محل بنایا ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر جا نہیں سکتا، کتنے پلنگ ہیں، کتنی مچھیریاں ہیں، کتنی پھولوں کے سیج ہیں، ان کو ساتھ لے کر جا نہیں سکتا، کتنا مال کمایا ہوا ہے، اس کے ڈھیر ہیں، لباس ہے، ان کو ساتھ لے کر جا نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے لے کر جانا۔ اور یہ اسباب تو ایسے ہیں، حکومتیں ٹیکس لگائیں گی تو آپ کے مال پر، امیگریشن والے آپ کے مالوں کو روکیں گے تو آپ کے مال پر، اور اس طرح چور چوری کرے گا تو آپ کے یہ ظاہری اسباب اور اموال کو، اور اگر لڑائیاں ہوں گی تو آپ کے ان عہدوں پر۔ لیکن دینی سرمایہ ایسا ہے، ایمان اور اعمال، ایمان اور اعمال
اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اور لا الہ الا اللہ، اللہ سے جو عہد کیا ہے، کتنا بڑا عہد ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ اللہ نے ہم سے عہد کر لیا۔ جیسے ہم اداروں میں جب ہمیں نوکری دی جاتی ہے اور ان کا جو ہے عہد نامہ لکھا جاتا ہے، اس میں اپنے دستخط کرتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ، اللہ سے یہ عہد ہے، اے اللہ ہم نے آپ کو الہ، خالق اور مالک اور سب کچھ کرنے والا اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے آپ کے لیے، تو یہ اتنا اونچا عہد ہے اللہ سے کہ اللہ نے قرآن پاک میں لکھ دیا، سن لو اے کائنات، اللہ نے اپنا ذاتی نام اور قسم کھا کر فرمایا، جس نے مجھ سے لا الہ الا اللہ کی صورت میں عہد کیا، یہ اتنا قیمتی ہو گیا کہ اس کے جان اور مال کو اللہ نے جنت اور اپنی رضا کے بدلے میں خرید لی۔ یہ جان ہماری جان نہیں ہے، یہ جسم اور اعضاء ہمارے جسم نہیں ہے، یہ بھی اللہ نے تھے، لیکن اس نے حقیقت کو پہچانا اور اللہ سے عہد کر لیا، یہ عہدے اور یہ مال اسباب اور یہ گھر اور یہ زمینیں اور یہ شکلیں یہ میری نہیں ہے، تو یہ کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے اللہ کا حکم ہوگا اس کے مطابق میں استعمال کروں گا۔ اس لیے اللہ نے دین بھی ایسا اتارا کہ جس کا تعلق ہماری جانوں کے ساتھ، جس کا تعلق ہمارے ہر عضو کے ساتھ، جس کا تعلق اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کے ساتھ آیا، جس کا تعلق ہے کہ یہ اللہ نے خرید لیا، تب اللہ کا جو حکم ہوگا اس کے مطابق۔ اس لیے کہتے ہیں جیسے اللہ شارت سے زیادہ قریب ہے اور اللہ کو پکارنا سب سے آسان ہے، تو کامیابی بھی شارت سے زیادہ قریب ہے، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان باہر کی کسی چیز کا محتاج نہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، دل کے یقین کو ساری چیزوں سے موڑ کر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے ساری کائنات سے دل موڑ کر اس اللہ کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، تو یہ اصل سرمایہ ہے۔ اور سارے اعضاء اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان اعضاء کو، ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق، یہ ایسا سرمایہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ دنیا میں تھوڑے سے پیسے کمائے تو جیب میں رکھتے ہیں، اور زیادہ ہو گئے تو پھر لاک میں رکھ دیتے ہیں، اور زیادہ پیسے ہو گئے تو بینک میں جمع کر دیتے ہیں۔ اسباب کو ساتھ لے کر جا نہیں سکتا، لیکن ایمان، نماز، اللہ کا ذکر، اچھے بول، اسی طرح انسان جو اللہ کا حکم ادا کیا، یہ سارے اعمال کا نور انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی بارڈر والا اس کو روک نہیں سکتا، کوئی حکومت اس پر ٹیکس نہیں لگا سکتی، کوئی امیگریشن والے روک نہیں سکتے، نہ ڈاکو اس پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ چور چوری کر سکتا ہے۔ اور ان اعمال کا ایک نور ہوتا ہے جس سے زمین اور یہ فضائیں، یہ پہاڑ اور یہ ٹیلے اور یہ ریت کے ٹیلے، یہ ریگستان اور یہ نباتات، حتیٰ کہ جانور اور دریا بھی پہچانتے ہیں کہ یہ اتنے ایمان والا اور اتنے اعمال سرمایہ والا ہے، اسے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے قدردان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اس کا تعارف کراتے ہیں، اور جبرائیل کے ذریعے ساتویں آسمان کے فرشتوں کو کہ یہ بندہ میرا محبوب ہے، اس سے محبت کرو، اور ساتوں آسمان کے فرشتوں کو۔ ایک ہماری کتابوں میں قصہ لکھا ہے، فرزدق ایک شاعر تھا، تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وہ بیت اللہ میں تشریف لائے۔ اس وقت وہاں کوئی بڑا آدمی بادشاہ بھی موجود تھا، یہ وہ بادشاہ ہے موجود ہے، اس نے، وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہاں تو سب برابر ہیں، تو اس نے حجر اسود کے لیے استلام اور چومنے کے لیے کوشش کی، تو بڑا بھیڑ بھڑکتا، لوگ راستہ ہی نہ چھوڑیں، ہر ایک کا شوق ہے بھئی تو اللہ کا گھر ہے، میں استلام کروں۔ اتنے میں امام زین العابدین تشریف لائے، اور ان کے آتے ہی لوگوں نے دیکھا تو جناب لوگ چھٹ گئے، بیچ میں راستہ بن گیا، اور وہ آ گئے اور آ کر استلام بیت اللہ جو ہے حجر اسود کو چوما اور پھر طواف کرنے لگے۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ تو کسی نے کہا یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ تو فرزدق شاعر تھا، کیا کہہ رہے ہو، یہ کون سی ہستی ہے، اس کے پاس ایمان اور اس کے اعمال اور تقوی کیا ہے؟ هذا الذي تعرف البطحاء وجهته،
یہ وہ ہے کہ جس کے قدمے کی چاپ کو یہ بطحا پہاڑی سلسلہ جانتا ہے، والبیت یعرفہ والحل والحرم، بیت اللہ بھی اس کو جانتا ہے اور حرم بھی اس کو جانتا ہے، اور حرم کے علاوہ روئے زمین پر جہاں چلے جائیں ان کا ایمان کا نور، ان کا تقوی، ان کا اللہ سے تعلق، ان کی عبادات، یہ سب روئے زمین اس کو سمجھتی ہے۔ اور اس سرمایہ کو بنانے کا جو وقت و مہلت ہے یہ زندگی کے ایام ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا سرمایہ جب تک چند سانس باقی ہیں، ہماری یہ زندگی کے سانس ہیں، اللہ اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک ظالم ہے کہ اتنے بڑے سرمایے کو وہ غفلت میں، گناہوں میں گزارنا تو ہلاکت ہے، پہاڑ سے گرانا ہے، آگ میں ڈالنا ہے، چھری اپنے سینے میں بھونکنا ہے، یہ تو بڑی ہلاکت کی بات ہے گناہوں کا ارتکاب۔ صرف غفلت میں ایک ایک سانس کو گزار دینا، اس پر بھی قیامت میں حسرت کی وجہ سے آنسوؤں سے رونا پڑے گا کہ میرا یہ سانس غفلت میں کیوں گیا۔ اسی لیے تو اللہ نے سکھلایا ہے کہ یہ کہا کرو ربنا ظلمنا انفسنا، یہ اللہ وقت کی دیکھو جس کی اللہ فرماتے ہیں وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، جب تک اللہ کا امر روح باقی ہے، سانس چل رہا ہے، ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے، اس وقت تک جو موت کا وقت آنے والا ہے اور موت کی رسی کھینچنے والی ہے اور زندگی ختم، اس وقت تک تم اس کو غنیمت سمجھو۔ اور یہ ہم نے ہی سب کچھ دیا، ہمارے اوپر ایمان، ہمارے دین اور اعمال کے لیے جو کچھ ہم نے دیا اس کو خرچ کر لو۔ موت کا وقت آنے سے پہلے، جب موت کا وقت آیا کہ اب سانس اگلا نہیں ملے گا، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، پھر انسان چیخے گا، پکارے گا اور وقت کے ایک سانس کو مانگے گا، اے اللہ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، بغیر مانگے اپنے فضل سے تمہارے سانسوں کے چلنے کے لیے تمہارے جسم کے کتنے نظاموں کو میں نے چلایا، اور تمہارے جسم کے 7 ارب انسانوں کی زندگی کے لیے میں نے اپنی زمینیں کے سینے پھاڑ کر غلے اگائے، آسمانوں سے پانی برسایا، تمہارے لیے سورج اور چاند چلائے، میں نے موسم بدلے اور ہوائیں چلائی، فرشتوں کو تمہاری خدمت میں لگایا، یہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا تھا، اب ایک سانس بھی تمہیں زیادہ نہیں دوں گا۔ اے اللہ اس وقت کی اس قیمتی وقت اور نعمت کو ہم نے غفلت میں گزارا۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اتنے بڑے سرمایہ کو غفلت میں گزار کر ضائع کرنے جیسے کسی دوسرے پر نہیں، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اے اللہ مغفرت فرما دے۔ اس میں اس وقت کے سانسوں کا عظمت اللہ بتلا رہے ہیں کہ چیخو گے پکارو گے ایک سانس بھی نہیں۔ اور ایک قرآن کی روایت کا مفہوم ایسا کہ یہ کافر پوری دنیا اور دنیا کی طرح ایک اور دنیا اگر اللہ فرماتے ہیں ہمیں دے دے اور ہم ایک سانس ہم سے مانگے تو ہم ایک سانس بھی اس کو نہیں دیں گے، یہ ایسی قیمتی چیز ہے۔ ابھی کیا کہا لولا اخرتنی، مجھے چند سانس مل جائے، اس لیے تاکہ میرے تو انتخابات ہو رہے تھے میں بادشاہ بن جاؤں، کارخانے کی چابی ملنے والی تھی اس کو اسٹارٹ کر دوں، زمین کا مالک بننے والا تھا اس میں بیج اگا دوں، گھر میں بس لے جا بچوں کو لانا تھا اس میں جو ہے میں اس میں کیا کہتے ہیں میرے اپنی زندگی گزاروں، اور گاڑی میں نے خریدی تھی ان پر اس پر سفر کروں، نہیں 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 نہیں، اس کے لیے نہیں، فاصدق، تیری دی ہوئی جان اور مال کو تیرے لیے خرچ کروں، واکن من الصالحین، اور میں بھی تیرے نیک بندوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے اب وقت گیا، قرآن تمہیں پڑھ کر سنایا گیا، بیانات کے ذریعے اہل اللہ نے تمہیں سمجھایا، دن رات کی گردش ہر چیز اللہ کو بتلانے والی ہے، یہ ایام میں نے تمہارے اوپر ہی بھیجے تمہیں ڈرانے والے، لیکن تم اندھے بنے رہے، اب ایک سانس بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ فاصدق، میں صدقے کروں، واکن من الصالحین، اور میں جہاں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور اللہ کو معلوم ہے بخوبی اچھی طرح کہ تم نے جو جو اعمال کیے ہیں اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس لیے بھئی ہماری سب سے بڑی زندگی کا سرمایہ یہ زندگی کے سانس ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں، اور کامیابی کا سرمایہ فقیر سے لے کر بادشاہ تک اللہ کی ذات پر ایمان اور جسم سے صادر ہونے والے نیک اعمال ہیں۔ یہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔ اے میرے بندے،
جیسا تمہارا میری ذات پر یقین ہوگا ویسا میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا اور اپنی قدرت کو استعمال کروں گا۔ آج جمعہ تھا، جمعے کے دن آتا ہے کہ سورہ کہف پڑھی جائے، اور سورہ کہف پڑھنے سے اس کی اب شروع کی اور آخری آیت پڑھنے سے اللہ دجال جیسے فتنے سے بچائیں گے۔ سب سے بڑا فتنہ آج دنیا والے دنیا کی چمک چوند اور دنیا کی چیزوں سے ان سے یہ ہوتا ہے بتلا رہے ہیں، اور مسلمان پھسلتے چلے جا رہے ہیں، اور انسان ان بے یقینی اور اندھیرے کی ظلمات کے سمندر میں بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا کہ اللہ اس کو ایسی طاقت دیں گے، زمین سے کہے گا اللہ ہوگا تو اللہ اگائے گی۔ جو کہتے ہیں کہ جو نظر آتا ہے ہم تو اس کو مانیں گے، وہ تو اس کو خدا مان لیں گے، اور جو کہیں گے نہیں ہم ایمان بالغیب والے ہیں، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ فرمایا جو سورہ کہف پڑھے گا دجال کے فتنے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، بس یہ آخری، اور جس کے ختم کرنے کے لیے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اتاریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کریں گے۔ تو بہرحال وہ تو دوسرا قصہ ہے، دوسری طرف بات جاری ہے۔ تو سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں، اور سورہ کہف میں کیا ہے؟ چند نوجوانوں کا ماشاءاللہ مجمع ہر قسم کا ہے، لیکن یہ خوبصورت نوجوان اپنے آپ کو ساری لایانی اور غفلتوں سے پیچھے ڈال کر فارغ کر کے اس میدان میں جمع ہے۔ اور اللہ کتنے قدردان ہے، جو شروع میں سنایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے تھے؟ چند صحابہ ہیں، شاید دھائیوں میں بھی نہیں، بڑے پرانے کپڑے ہیں، گال پسکے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے رسول ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس زبان سے اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا اللہ ما اجلسکم الا ھذا، تو میں اپنے رب کا واسطہ قسم اور ان کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کیا اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے بھی بالکل صاف، بڑے صاف دل والے تھے، بڑے صاف گو تھے، ذرہ برابر ہیر پھیر نہیں تھے۔ اللہ ما اجلسنا الا ھذا، اے اللہ کے رسول ہم بھی اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اے میرے صحابہ میرا سینہ اور دل تم سے کوئی میل والا نہیں ہے، میرے سینے میں کوئی تمہارے بارے میں جہاں غلط بات نہیں ہے، میں صاف دل والا ہوں اور صاف دل جانا چاہتا ہوں اس دنیا سے، میرے امتی کے بارے میں میرے دل میں کوئی میل ہو ایسا نہیں، لیکن تم بات کو ہلکا سمجھ کر کچھ بتا دی کچھ نہیں بتائی، اس لیے میں نے تمہیں قسم دی ہے کیونکہ بات اور بہت اہم ہے، تم نے بتا دیا تو میں بھی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے یہ بتا کر گئے ہیں کہ اپنے ان امتیوں کو یہ بتا دو کہ عرش پر اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان سے اوپر عرش پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں، دیکھو میرے بندے میرے گھر میں بیٹھ کر نعمت اسلام کے ملنے پر حمد کر رہے ہیں۔ یہ 5-6 لاکھ کا مجمع اور یہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں بیٹھا ہوا، اور ان کا مقصود صرف اے اللہ آپ راضی ہو جائیں، اے اللہ در کی ٹھوکر کھا لی ہم آپ سے صلح کرنے آئے ہیں، آپ سے تعلق جوڑنے آئے ہیں، آپ کو راضی کرنے آئے ہیں، جو بھائی یہی مقصود ہے یا کوئی اور دنیا کی چیزیں مقصود ہیں؟ اللہ اکبر، لاکھوں کا مجموعہ، اور وہ تو چند تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے صحابہ، اور یہ 3 دن، ایک رات گزر گئی 2 راتیں باقی ہیں، اللہ اس وقت کو جیسے اللہ چاہتے ہیں اس طرح اعمال میں اور توبہ استغفار اور اللہ سے مانگنے رونے دھونے میں اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے میرے صحابہ سن لو، اللہ نے فرمایا کہ بتا دو ان کو کہ اللہ تمہارے اس نعمت اسلام کے ملنے پر شکر جو ادا کر رہے ہو اور سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہو فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ تو ایسا اللہ ایسے قدردان ہے ہمارے اعمال کے، ہمارے ایک منٹ کی، وہ 1 منٹ کیا ہے، منٹ میں تو آدمی کتنی دفعہ سانس لے لیتا ہے، 10 سیکنڈ میں ایک سانس، 5 سیکنڈ میں ایک سانس لیتا ہے، ہر انسان 1 منٹ میں 5 دفعہ سانس لیتا ہے، اگر وہ یعنی نارمل اپنے آپ کو رکھتے، اس سے زیادہ بھی جو سانس چڑھ جائے آتا ہے، تو ایک سانس کی کیا قیمت ہے۔ تو یہ سورہ کہف ہے، اس میں اللہ نے اس کو اتارا ہے، اس میں یہ کیا ہے، چند نوجوانوں کا ذکر ہے۔ جی ہاں، اذا الفتنة الزکاة فقالوا ربنا، چند نوجوان تھے اور بڑے سمجھدار تھے، عقل اور سمجھداری وہ اچھی ہے جو اللہ کی پہچان کروائے اور اللہ کی طرف لوٹا دے۔
ورنہ تو یہ دنیا کی ہوشیاری اور دنیا کے یہ چیزوں میں آگے بڑھنا، اللہ سے غافل ہو جانا، یہ تو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندی کی کا پیمانہ اور جو ہے وہ کسوٹی ہمیں دے دی۔ دو قصے ہیں، دو حدیثیں حضور کی ہیں۔ ایک تو یہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور صحابہ اللہ اکبر طلب کرنے والے سب سے بڑے اور علم کو حاصل کرنے والے صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے حبیب سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا اللہ نے، تو کیا ان کا درجہ ہوگا؟ صحابہ کہ میرے نبی کی صحبت اور میرے نبی سے میرے دین کو لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کا تک پہنچانے کا ذریعہ، پہلے ذریعہ صحابہ بنیں گے، تو کیا ان کا مرتبہ ہے؟ کیا ان کا مرتبہ ہے؟ تو صحابہ ایسے ہیں۔ تو بہرحال تو صحابہ کو اللہ کے اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا۔ تو بہرحال وہ نوجوان تھے اور وہ بڑے سمجھدار تھے۔ جو ان کی دنیاوی اسلامی ممالک میں تو تعلیم کی جگہ مدرسے تھے کہ اصل علم الہی ہے، مدرسوں ہی سے سب کچھ، جو علماء یہی علم دیا کرتے تھے۔ بہرحال دنیا والوں کے ہاں، ان کے ہاں دنیا کی چیزیں فنون ہوا کرتے تھے، وہ سکھائے جاتے۔ بہرحال تو وہ ان کی درسگاہوں میں بڑے لائق فائق تھے، بڑے اعلیٰ نمبر پاس۔ تو بادشاہوں کی اور حکومت والوں کی نظریں ہوتی ہیں کہ جو مخلص ہو اپنے ملک کے لیے کہ بھئی ہم ان سے اپنے ملک کا نظام چلوائیں۔ تو 6 نوجوان تھے، یہ ٹاپ کرتے تھے، بادشاہ کی ان پر خصوصی نظر تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ آگے جو ہے ملک کے سارے جو ہے معاملات کو یہ سنبھالیں گے، بادشاہ کی بڑی عنایت۔ اور وہ بہت سمجھدار تھے، لیکن بادشاہ تو تھا کافر، اور جب رعایا تھی وہ بھی بتوں کو پوجنے والی، اس لیے دنیا ان کے سامنے تھی، دنیا کی بادشاہ کی بڑائی، کہ جب تک کسی کی بڑائی دل میں نہیں ہوگی، طاقت کا روب نہیں ہوگا، نظام ٹھیک نہیں چلے گا۔ یہ 6 نوجوان، اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں علماء اور اہل علم، اہل حق کو بھی باقی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، دنیاوی اسباب نہیں ہوتے۔ تو علماء بھی کہیں کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو علم کی باتیں بتلاتے تھے، وہ بہت تھوڑے ہوتے۔ اب تھے یہ بہت سمجھدار، اچھا علماء کی مجلس میں بھی بیٹھے۔ سمجھدار آدمی موازنہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے۔ انہوں نے اپنی درسگاہیں اور بادشاہ کے وعدے اور بادشاہ کے عہدے ان کو بھی سنا، اور ان علماء کے علم کی باتیں، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا دین، جس کو بھی سنا۔ سمجھدار تھے، اس لیے سمجھ گئے کہ علماء کی بات حق ہے، اور بادشاہ یہ تو سب سراسر دھوکہ ہے، وہ تو اپنے مقصد اور غرض کے لیے ہم پر کچھ خرچ کر رہا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سب سے عقل مند۔ تو ایک صحابی نے اٹھ کر سوال کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے سرمایے کو احتیاط کے ساتھ گزارنے والا کیا ہے، کون ہے؟ یہ بڑا یعنی جو کہا کہ زندگی کا اتنا بڑا سرمایہ، اتنا اہم ہے، تو مختصر تھا، لیکن اس کو کہتے ہیں جب مسائل زیادہ ہوں، وسائل کم ہوں، تو بہت احتیاط سے جو ہے کام کرنا پڑتا ہے، ورنہ پھر رونا پڑتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سے سب سے زیادہ زندگی کے تھوڑے سے سرمایے کو سب سے زیادہ کام میں لانے والا کون ہے، اور سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ 2 سوال تھے۔ اتنا زبردست سوال، اور سوال صحابہ کر رہے ہیں، اور جواب دنیا کے سب سے بڑے علم والے سید الانبیاء جن پر وحی اترتی ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوٹی دے دی، فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو سامنے رکھنے والا، یاد کرنے والا ہو، اور موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا۔ اے میرے بندو، دنیا میں تمہارے ماں کے پیٹوں میں بنایا میں نے، اور دنیا میں تمہاری زندگی کے لیے بے بہا اور انگنت مخلوق کو تمہاری خدمت میں لگایا، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے اس کا سرمایہ تم نے یہاں سے بنا کر لے کر آنا ہے۔ اور آخرت کی کروڑ سال کے ہیں تو یہ بھی تھوڑے ہیں، ارب سال کے ہیں تو یہ بھی تھوڑے ہیں، پدم سال کے ہیں یہ بھی تھوڑے ہیں۔ ہمارے کیلکولیٹر، ہمارے خیالات کے گھوڑے، ہمارے حساب زبانیں تھک جائیں، اتنی بڑی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کے لیے سرمایہ یہ ایمان اور اعمال کا فرمایا یہ دنیا سے تیار کرنا ہے۔
اور یہ سرمایہ ایسا ہے کہ اللہ دنیا کی زندگی بھی بنائیں گے، آخرت کی زندگی بھی بنائیں گے۔ یعنی سوچے تو صحیح کہ فلاں کو 30 سال قید میں رکھا، فلاں کو 40 سال قید میں رکھا، اس کو تہہ خانے میں رکھا، اس کو الٹا بنا کر الٹا لٹکایا، بہت ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا۔ لیکن یہ کیا حقیقت ہے؟ اتنی تھوڑی سی مدت اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، یا تکلیفوں والی زندگی ہے یا نعمتوں والی زندگی؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور موت کے بعد کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا اللہ کتنے بڑے مہربان ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی میں اعلیٰ درجے کی کامیابی اور جنت کی نعمتیں اور رضا لینے کے لیے اللہ نے تھوڑی سی زندگی دی کہ اس میں ایمان اور اعمال کو درست کر لو، دنیا بھی تمہاری بنا دوں گا اور آخرت میں بھی جنت کا وعدہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! تو کیا حضور نے فرمایا جو موت کو زیادہ کرنے والا اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرنے والا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ نفس تو اللہ نے انسان کے امتحان کے لیے رکھا ہے، اس میں شر رکھا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو اللہ کے احکام کو توڑنے کے لیے کہتا ہے، جو کہ اللہ کے احکام کے ماننے پر نفس پر زد پڑتی ہے۔ یہ شریر گھوڑا ہے، اگر اس کو سدایا نہ جائے تو فرمایا جب اپنے نفس کو قابو کر لے اور ماں باپ کے لیے اس کی تیاری کر لے۔ اور تیاری کیا ہے؟ اگر 60 سال کی زندگی مل گئی، اللہ تعالیٰ نے دے دی، 12-13 سال تمہارے بچپن میں گئے، تہائی حصہ تم سوتے ہو، باقی تھوڑی سی زندگی میں ایمان اور اعمال والا بنا لو۔ فرمایا عقل مند وہ ہے جو نفس کو اللہ کے دین کے تابع کر لے، اس کو مہذب اور مرتب کر لے، اور آخرت کے لیے اپنی زندگی سے سرمایہ کہ کوئی سانس بھی اس کا ضائع نہ جائے۔ تو بہرحال یہ نوجوانوں کا قصہ تھا جو سورہ کہف میں اللہ نے ذکر کیا۔ علماء کی بات جو کہ سمجھدار تھے ان کو لگی کہ ساری کائنات بتاتی اس کو بنانے والا کوئی ہے، اور یہ جو بتا رہے ہیں احکام اور عبادات یہ تو بہت اچھی چیزیں، کہتے عشق اور مشق چھپتا نہیں ہے۔ یہ بچے کیونکہ کافر تو اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا، اور بادشاہ کے سامنے تو بس اس کی بڑائی کے بول، جھوٹی تعریفیں اس کی کرو، چاہے دل میں جو کچھ بھی ہو۔ تو جیسے عشق نہیں چھپتا، ایمان اللہ سے سب سے بڑا عشق چھپتا نہیں ہے۔ ان کی اداؤں سے اور ان کے جو ہے حرکات سے سمجھ گئے کہ یہ ہمارے تابع اتنے نہیں، ہوتے ہوتے بادشاہ کو پتہ لگ گیا۔ بادشاہ کو پتہ، اچھا یہ تو مجھے رب ماننے کے بجائے اور مجھے سپر پاور اور کرنے والا ماننے کے بجائے میرے احسان مند ہو، یہ تو اللہ کو مانتے بلایا اور سمجھایا۔ دیکھو تم اپنی جانوں کے دشمن مت بنو، اور تمہارے لیے سارے یہ عہدے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہمارا سرمایہ لگ رہا ہے، بس مجھے بڑا مانو اور میرے مطابق چلو، یہ سارے تمہارے لیے راحت ہیں۔ تو جو اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی بات سنتا ہے، آخرت کی سنتا ہے، تو اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے یہی کہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے، آخرت کی بڑائی ہمارے دلوں میں آ جائے، اللہ کے احکام میں کامیابی ہمیں نظر آنے لگے، اور دنیا کی بے ثباتی اور جو ہے نافرمانی کا یہ بڑائی اور اندھیرا اللہ اسے ہمیں سمجھا دے۔ تو بڑا سمجھایا، انہوں نے کہا دیکھو ابھی بھی تو آرام سے، اور اگر تم ہماری بات کو نہیں مانو گے تو پھر ہم تمہیں سنسار کریں گے، پھر ہم تمہیں عبرتناک سزائیں دیں گے تاکہ تمہارے والے راستے پہ کوئی اور نہ چلے۔ نوجوان تھے، جمع ہوئے، کہنے لگے اللہ نے بڑی مشکل سے ایمان دیا، دلوں میں اپنی معرفت کا نور دیا، بادشاہ ہمیں تنگ کرے گا، کہیں ہماری زبانوں سے اللہ کی شان میں بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے، تو کیا کرو؟ ہجرت کرو۔ او بھائی، جن بازاروں میں ہمارے اخلاق خراب ہوئے، یقین خراب ہوا، ہماری زندگی بگڑی، ہماری زندگی کا سرمایہ ضائع ہوا، اس کی وجہ سے آج دنیا ہمارے لیے عذاب بنی ہوئی ہے، اس ماحول کو چھوڑ کر دوسرے ماحول میں جانا یہ فطرت اور اللہ کی سنت ہے۔ یہ تبلیغ والے ایسے نہیں کریں نکلو، اور بھائی ہیرا گندگی نالی میں پڑا ہوا ہے تو اس نالی میں منو پانی ڈالنے کے بجائے اس کو وہاں سے نکال کر تھوڑا سا گلاس کے پانی سے دھو لو، صابن لگا کے، وہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ یہ ایک فطرت ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ شہزادے تھے، کب جانا ہے تو پھر جنگلوں میں جانا ہے، کسی دوسرے ملک میں جانا ہے،
کیونکہ تجوریاں بھری ہوئی تھی تو اپنے گھروں سے انہوں نے کچھ پیسے بھی لے لیے، اور یہ 6 نوجوان شاہی لباس میں اور ایک مجموعہ بن کر یہ نکلے جو ہے اپنی ملک سے کہ چھوڑو یہ جو ہے یہ محلات اور یہ وزارتیں اور یہ حکومتیں اور یہ پروٹوکول اور دنیا کی آسائشیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر اللہ کو نہ پہچانا اور اللہ کو نہ پہچان کر خواہشات پر چلے تو یہ بڑی ذلت والی زندگی ہے. اللہ نے ہم جوانوں کے دلوں پر یہ کھول دیا. تو جوان معمولی بات نہیں ہے، جوانوں کی جوانی. اس لیے فرمایا 7 شخص وہ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن یہ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوانحے پر ہوگا، لوگ پسینے میں بھیگے ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا. 7 انسانوں کو 7 قسم کے انسانوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، اور ہر قسم میں کروڑوں لاکھوں انسان اللہ جانتا ہے. اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس کے ماں باپ نے ایسی تربیت کی کہ جوانی کے بعد آنے والا پورا لمحہ، پہلا لمحہ اور موت تک اس سے اللہ کے احکام نہیں چھوٹے. اس لیے بھائی ہم مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. بالغ ہوتے ہی پہلی ان کی نماز، بالغ ہوتے ہی پہلے ان کی زبان کے بول، بالغ ہوتے ہی ان کا جو ہے کاموں میں لگنا، یہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ کب ہوگا؟ جبکہ گھروں میں تربیت کا نظام ہوگا. اگر ان کو کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، تو پہلی جو ہے اللہ کے احکام جس لمحے متوجہ ہوئے وہ بیچارے تو نافرمانی میں زندگی گزاریں. اس لیے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ. جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مدد بھی جوانوں کے ذریعے کی ہے. تو اس لیے بالکل نوجوان عنفوان شباب میں نوجوان، جوان نہیں نوجوان تھے، اور یہ نکل پڑے اللہ کی مدد ان کے ساتھ. اب یہ جنگل میں جا رہے ہیں تو ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا، وہ بھی بہت سلیم الفطرت اور جو ہے دیہات میں رہنے والا ایمان والا تھا. انہوں نے کہا بھائی یہ 6 نوجوان بڑے خوبصورت، بڑا شاہی ان کا لباس ہے، یہ تو بڑے خاندانوں کے معلوم ہوتے ہیں، لیکن جا رہے ہیں بستی کو چھوڑ کر جنگل کی طرف. وہ آیا اور ان سے بات کی. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بس اس دیش کو اور ساری جو ہے دنیا کے آسائشوں کو چھوڑ کر جنگل کی طرف. کیوں؟ کہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے رب کی معرفت جو اللہ نے ہمیں دیا اس کی حفاظت کرنی ہے. کہیں یہ ڈگمگا رہا. وہ اتنا بکری چرانے والا تھا، اتنا سمجھدار تھا کہ ان کی اس بات سے اس طرح متاثر ہوا کہ جب تم اپنی شاہی وزارتوں اور شاہی آسائشوں کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان کی حفاظت کے لیے جا رہے ہو تو میری بکری اور میری چراگاہ کی کوئی حیثیت نہیں. تمہاری صحبت اختیار کرنا میرے لیے سعادت کی بات ہے، اور واقعی سعادت کی بات اس کے لیے شمار ہوئی. بکریوں کو اللہ کے حوالے کیا، جنگل ہے، چرتی رہیں گی، پانی پیتی رہیں گی، وہ تو اللہ ان کو عزت دے رہا ہے. اور ان کی صحبت اختیار کرنا یہ آج سب سے بڑی میری یہ کامیابی اور عزت اور عقل مندی کی دلیل ہے. وہ ان کے ساتھ ہو گیا تو اللہ نے اس کا بھی قرآن میں ذکر کیا. سبعۃ وثامنہم کلبہم، حتیٰ کہ وہ کتا ان کے پیچھے چلا. یہ اللہ کو اتنا عزیز کہ اللہ نے اپنا قرآن میں اس کتے کا ذکر بھی کیا کہ لوگ کہتے ہیں وہ 3 ہے تو چوتھا ان کا کتا ہے، 5 ہے تو چھٹا ان کا کتا ہے. یہ اٹکل 25 سے کہتے ہیں وہ 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے. اب یعنی پورے عالم کا انقلاب وہ گئے. اب کیا کریں کہ بھائی ابھی تو تھک گئے ہیں تو تھوڑا سا رات بھی ہو گئی ہے، شام ہو گئی ہے، تھک گئے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لو. ایک غار میں چلے گئے اور غار نیچے اترے، غار میں چلے گئے. ہوا کے آنے کے لیے ایک سوراخ اور روشنی کے لیے ایک سوراخ. دروازہ ایسا کہ سورج نکلے تو کرنے پڑے، سورج نکلے تو بائیں طرف سے اور ڈوبے تو دائیں طرف سے، اور وہ سوئے. اللہ فرماتے ہیں میرے یہ نوجوان اپنی اس آسائشوں کو چھوڑ کر ایمان کی میری محبت کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں. اب میں اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ 309 سال ہم نے ان کو اس غار میں سلایا. کتنے سال سلایا؟ 309 سال. اور اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. مرے نہیں تھے، مرے تو مٹی میں مل جاتے، اور جو ہے اللہ جسم کی حفاظت کرتے لیکن مٹی پہ پڑے رہتے. اللہ فرماتے سانس لے رہے تھے اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ، ایک انسان خود کروٹ بدلتا ہے، اتنی گہری نیند، اور اللہ کے ہاں ان کی اتنی عظمت. اللہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ.
وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور کتا جیسے پہرے کے لیے گھر کے سامنے بیٹھتا ہے ایسے جو ہے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ بھی وہ بھی مٹی نہیں بنا، اس کو بھی نہیں مارا، اور 309 سال گزر گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ سورج جو نکل رہا ہے رات اس طرف ہے، سورج کی کرنیں آ رہی ہیں، فرمایا سورج جب طلوع ہو رہا ہے تو جب بائیں طرف سے کرنیں ان پر پڑ رہی ہیں تو ان کرنوں کو ہم دائیں طرف کر دیتے ہیں، ان کرنوں کو، کیونکہ کرنوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ سورج جب خوب اپنی شفا پر آ جائے اور وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو بائیں طرف کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اے دنیا کے انسانوں، اے امت محمدیہ کے ایمان والو، وہ بادشاہ، اس کی فوجیں، اس کے ہتھیار، اس کے اسباب، اس کی وزارتیں، وہ سب گل سڑ گئے اور زمین میں پیوند ہو گئے اور حکومتوں کے حکومت آئی، اور ان نوجوانوں کو ہم نے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے اپنی قدرت کا اتنا بڑا اظہار کیا کہ 309 سال تک سلایا ہم نے۔ تو ایمان اتنا بڑا سرمایہ ہے، ایمان اتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، بنیاد ایمان ہے۔ اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ، انبیاء کرام اس کلمے کی دعوت کو لے کر آتے تھے۔ سورج کا اس روشنی کو لے کر نکلنا کائنات کی بقا کے لیے اتنا اہم نہیں، ہواؤں کا چلنا، ستاروں کا جگمگانا، پانیوں کا بہنا، موسموں کا بدلنا اتنا اہم نہیں ہے، کیوں ان پر چیزوں پر کائنات کی بقا نہیں ہے، جتنا انسان کا ایمان اور اعمال والا بن کر پھرنا ہے، اور جتنا نبیوں کا ایمان کی دعوت اور دین کو لے کر پھرنا ہے۔ سورج تو روشنی نہیں کر رہا ہے، اس کو تو لپیٹ دیا جائے گا، ہواؤں سے سانس ہی چل رہا ہے، جی ہاں پانی سے زندگی مل رہی ہے، لیکن اس ایمان سے ان لوگوں کی دنیا کی زندگی بھی بنے گی اور آخرت کی زندگی بھی بنے گی، دنیا کی زندگی بھی بنے گی، آخرت کی زندگی بھی بنے گی۔ یہ یقین جس کے پاس ہو وہ کہیں بھی ناکام ہو نہیں سکتا۔ جہنم کی وہ آگ جس کی ایک چنگاری دنیا کے پہاڑوں کو، اس کے اسٹیل اور اس کی دھاتوں کو جمع کر کے ایک چنگاری اس کے اوپر رکھ دی جائے، وہ چنگاری اس پہاڑوں کو راکھ بنا دے جلا کر۔ یہ ایمان والا جب جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں پر سے گزرے گا، پل صراط پر سے، تو آتا ہے جہنم پکار اٹھے گی، جز یا مومن فإن نور ایمانک قد اطفأ لہبی، او ایمان والے جلدی سے گزر جاؤ، تمہارے ایمان کی ٹھنڈک سے میری جہنم کی آگ بجھ رہی ہے۔ اس لیے بنیاد ایمان ہے۔ حضرات انبیاء کرام اس کی دعوت لے کر آتے تھے، اور اسی سے انسان کے عمل کی قیمت بنتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو جی دوسرے مذہب والوں کے، اللہ کو نہ ماننے والوں کے اخلاق بھی بڑے اچھے ہیں، وہ بھی بڑی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، او بھائی نہ وہ اللہ کو جانتے ہیں نہ وہ آخرت کو جانتے ہیں، وہ تو دنیا ہی کی زندگی کے سامنے رکھ کر وہ کچھ خیریں کرتے ہیں، اس لیے اللہ ان کی اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے۔ جب آخرت کو مانتے ہی نہیں تو آخرت کے لیے، اور اللہ کو مانتے نہیں تو اللہ کے سامنے پیشی وہاں کیا ان کے لیے ہے، اس لیے ان کی بھلائیوں کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ ایمان والے کا عمل تو آخرت کے لیے ہوتا ہے، ایمان والے کا عمل تو آخرت کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ایمان ایک امتیازی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے فرشتوں کی دو جماعتیں تھیں، اپنی ذمہ داری ادا کر کے آسمانوں پر جا رہے تھے۔ ایک دوسرے سے پوچھا انہوں نے، ایک نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے جی ہم تو ایک کافر انسان تھا، بڑے خواہشات پر چلنے والا، لیکن لوگوں سے اچھے معاملہ بھی کرتا تھا، اس کی موت کا وقت تھا اور روح نکلنے والی تھی۔ آسمانوں سے اللہ نے حکم دیا اور ہمیں حکم دیا کہ جاؤ، یہ کافر مرنے والا ہے اور اس کو مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی ہے، اور اس کے تالاب میں مچھلی ہے نہیں، اور اس نے اپنے نوکر یا خادم یا غلام کو کہا ہے کہ شکار کر کے لاؤ، کانٹا دے کر بھیجا، مچھلی ہے نہیں، میرے فرشتے جاؤ سمندر سے مچھلی پکڑو اور اس کے تالاب میں ڈال کر کانٹے میں پھنسا دو۔ اتنی بڑی خدمت، فرشتہ آ رہا ہے، کام نے تو وہ مچھلی پھیلا جس کو پھنسائی اور وہ نکالی گئی، اس کو چیرا گیا، بھونا گیا، مسالے لگائے گئے، اس نے کھایا اور روح نکل گئی۔ اگر ایمان کی بات نہ ہم کہیں گے بھی بڑا اللہ کا ولی، بڑے کرامت والا، بڑا کامیاب، ہم تو یہ سمجھیں گے
اور بھائی جو تمہارے پاکستان میں رہنے والا وہ پاکستان کو مانتا ہی نہیں، تمہارے قانون کو مانتا ہی نہیں، چاہے وہ کچھ بھی تمہاری خدمت کرے، تم اپنے ملک والا اسے نہیں مانو گے، کہ اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا۔ اچھا بھائی بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے بھیجا فرشتے کو۔ اچھا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ کہ جی ایک ایمان والا تھا، بڑے تقوی والا، ہر وقت اللہ سے کے سامنے رونے دھونے والا، اللہ کی ماننے والا، اور اس کی موت کا وقت آیا تھا، اس کی موت کا وقت آیا تھا اور اس کو پیاس لگی، اور اس وقت کی پیاس کتنے سخت ہوتی ہے کہ اس نے اپنے کسی متعلق بیٹے کو یا خادم کو یا نوکر کو کہا کہ پانی لے آؤ، اور اس کی سراہی یا مٹکے میں پانی موجود تھا اور وہ پانی لینے کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ نے کہا جاؤ، میرے بندے نے اپنے مطابق جہاں خادم کو کہا پانی لے آؤ، تم اس سراہی یا مٹکے تک آنے سے پہلے اس مٹکے کو توڑ دو، اور پانی بہہ گیا۔ تو اس زمانے میں پانی کا لانا کوئی معمولی بات نہیں،